اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت و امامت کے ذیل میں ولایت تکوینی پر، کہ جس کو ہم نے اپنی بساط کے مطابق مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اس کا تتمہ اس بحث کے ساتھ اس بحث کا خاتمہ کروں گا کہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے بالآخر اتنی 8 درسوں میں بحث کی تو ابھی بھی تھوڑا سا اس کا کوئی پہلو یا تشنگی باقی رہ گئی ہے جو سمجھ میں نہ آیا ہو، تو اس کو خلاصے کے طور پر بیان کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ یہ اگر ائمہ علیہم السلام کے لیے یا اولیاء خدا کے لیے ولایت تکوینی ثابت ہو جائے، یعنی وہ جہان میں تصرف کر سکتے ہیں، تو اس کی حدود و قیود کیا ہیں، کس حد تک جو ہے وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ اور آخری سوال یہ کہ آیا پھر ہم جو ہے اگر ولایت تکوینی ثابت ہو جائے تو انبیاء کو یا اولیاء یا مخصوصاً ائمہ کو ہم جو ہے رازق یا خالق و مالک کہہ سکتے ہیں، یا زندگی موت کا وارث کہہ سکتے ہیں، یا یہ پھر جو بعض خطبات اور روایات اگرچہ وہ جعلی ہیں یقیناً، بہرحال ہمارے سٹیجوں سے بیان ہوتی ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں بھیجنے والا میں ہوں، انبیاء کو بھیجنے والا میں ہوں، فلاں یہ سارے جو صفات بیان ہوئی ہیں، آیا یہ ٹھیک ہیں، ولایت تکوینی کی تحت ہیں؟ تو اس کا جواب اگرچہ منفی میں ہے، اور یقیناً منفی میں ہے، تو میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آپ نے اس آخری تتمہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو میں عرض کروں گا کہ جو ابھی تک ہم نے بیان کی گفتگو، تو اس میں جو ہے یہ ثابت کر دیا یقین کے ساتھ، اور 99% جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام سبب و اسباب سے بنایا ہے، وسیلے سے بنایا ہے، خود حتیٰ حکم دیا قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلے کی طرف پلٹو، رابطہ کرو۔ اگرچہ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہماری شاہراہ سے بھی نزدیک ہے، تو بعد میں آیات جو دوسری بھی جو ہے بیان کی تھیں کہ اللہ احسن الخالقین، اللہ خالق کل شیء، آیا ان میں کوئی تضاد ہے، آیا ان میں کوئی جو ہے نقص ہے؟ تو اس کو میں نے کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام سبب و اسباب کے ذریعے بنایا ہے، ولایت تشریع ہو یا ولایت تکوینی ہو، اس کا استقلالاً مالک و خالق وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ مستقلاً قواماً کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے، جبکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو کہ جس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے، مقام خلافت عطا کرتا ہے، اور جو آپ نے انسان شناسی اور جہان شناسی میں انسان کے مراتب کے بارے میں اگر پڑھا ہو کہ انسان کا روح جو مجرد ہے، جب اس عالم مادہ سے طہارت کے ذریعے، خدا کی عبادت کے ذریعے، خدا کے دین پر عمل کرتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے، جب وہ آہستہ آہستہ اس کا وجود بلند ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو وہ اوپر والے اعلیٰ عوالم سے منسلک ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ جب اوپر والے عوالم میں جاتا ہے تو نیچے والے عوالم کے حقائق کا، سبب و اسباب کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور جس کو بھی حقیقت کا پتہ چل جائے، سبب یا علت کا، تو وہ اس کے معلول پر بھی قادر ہوتا ہے۔ لیکن ہر کلمے کے ساتھ، ہر مطلب کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے ارادے کے علاوہ، اللہ کی قدرت اور حکم کے علاوہ کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے جو ہے
میں نے عرض کی کہ انبیاء کی مثال بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثلا پیش کیا، یا جتنے بھی معجزات ہیں، اگرچہ یہ ایک بحث ہے کہ آیا معجزہ فعل خدا ہے یا فعل نبی ہے، بہت کلامی بحث رہی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ تو جو حقیقت میں مجھے سمجھ آیا، یا عرفاء متکلمین نے یہ جو حقائق بیان کیے کہ یہ فعل خدا بھی ہے حقیقتاً اور فعل نبی بھی ہے حقیقتاً، نبی کو فعل مجازی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ میں خلق کرتا ہوں، جس طریقے سے کہ افریقین نے، یا مثلا جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے وصی نے کہا تھا جناب یوسف بن برقیہ نے کہ میں تخت کو لے آؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے فعل کی نسبت اپنی طرف دی، اور یہ فعل حقیقی ہے ان کی طرف بھی، اللہ کا بھی فعل حقیقی ہے، لیکن اللہ کی جو ولایت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، وہ استقلالاً ہے، اس نے کسی سے لی نہیں ہے، سب کا سب وہ مالک ہے، اور وہ صادر کرتا ہے، عطا کرتا ہے جب انسان اس مقام پر، مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے، مقام ولایت بھی کیونکہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور جب کوئی انسان دنا فتد اللہ کی منزل تک پہنچ جائے، یعنی خدا کے انتہائی قرب میں پہنچ جائے، تو اس کے لیے، کیونکہ یہ اللہ نور السماوات وما فی الارض کے، اللہ نور السماوات وما فی الارض کے جو ہے مظاہر ہیں اللہ کی صفات کے اور اللہ کی اسماء کے، یہ مظاہر ہیں، یہ تجلیات ہیں، اللہ نے ان کو یہ ولایت عطا کی ہے، تو یہ جہان میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک واضح ترین اگر کوئی مثال جو لینا چاہے، البتہ یہ بحث میں کروں گا، جو بحث شروع کی ہے دوستان درس سن سکتے ہیں، نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام، اس میں نے تھوڑا کھول کے بیان کیا ہے، اور ایسا جو درس آ رہے ہیں کروں گا، لیکن یہاں کیونکہ باؤنڈ ایک موضوع فقط ولایت تکوینی تک تھا، وہاں امام کے مراتب اور وہ بیان کر رہا ہوں، تو اس میں زیادہ بحث بھی کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبی ہے تو اس میں کھول کے بیان ہوگا، لیکن اس میں اس حد تک کی کہ نور السماوات والارض کا جب یہ مظہر ہیں، تو اس لیے پھر فرما دیا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر اس جو ہے، اگر باب حجت میں آپ چلے جائیں اصول کافی میں، باقی بھی کتاب الغیبہ نعمانی میں بھی ہے، بہار الانوار، کفایت الاثر وغیرہ میں جو ہے، یہ مختلف کتابوں میں یہ آپ کو مل جائیں گی، اور آج کل تو گوگل پر سرچ کرنے یا حدیث جامع کی جو ہارڈ وغیرہ آئی ہیں اس سے بھی آرام سے مل سکتی ہیں، کہ فرما دیا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہو، حجت خدا نہ ہو، لساخت الارض باہلہا، تو زمین اپنے اہل کے سمیت غرق ہو جائے۔ البتہ یہ بھی تمثیل بیان کی ہے، تعیین نہیں کی، یعنی معین نہیں کیا فقط زمین تباہ ہوگی، یعنی خدا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا خدا کے حکم سے جب تک کہ خدا کی حجت قائم نہ ہو۔ پس جس حجت کی وجہ سے یہ جہان قائم ہے، اور زیارہ جامعہ کبیرہ میں جو پڑھ چکے ہیں، اور قرآن کے جو ذیل میں ساری صفات بیان ہوئی ہیں کہ جن کے وجہ سے ہمیں رزق و روزی ملتا ہے، جن کے صدقے، جن کے سبب سے، جن کے وسیلے سے ہمیں فیض خدا ملتا ہے، اگرچہ ہر چیز خدا کی طرف سے ملتی ہے، وسیلہ بھی اسی نے بنایا ہے، یہ مقام فیض پر اسی نے ان کو جو ہے فائز کیا ہے۔ تو دوستان عزیز، جب حجت خدا کے بغیر زمین کا اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہمارے جسم کے اوپر حکمرانی ہمارے نفس، ہمارے روح کی ہے، اس لیے پورا جہان یہ ایک باڈی ہے، اور اس کا روح ہے جس کو حجت خدا کہتے ہیں، جس کو امام کہتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ نے اس زمین و آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یا مثال کے طور پر جو ہے اصول کافی میں جلد 1 میں چلے جائیں، حدیث شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر زمین امام کے وجود کے بغیر ہو جائے تو نابود ہو جائے گی، دھنس جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اگر زمین خالی ہو جائے ساعتن واحدتن، ایک لمحے کے لیے من حجت اللہ، اللہ کی حجت سے خالی ہو جائے، لساخت باہلہا، تو اپنے اہل سمیت یہ غرق ہو جائے، نابود ہو جائے۔ یہ الغیبہ نعمانی میں صفحہ 141 میں ہے، بہار الانوار اور جلد 51 میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے
لا یخلو الارض منہم ولو خلت اذن لصاخت باہلہا، یہ زمین جو ہے ان سے، حجج خدا سے، ائمہ سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر خالی ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو اپنے اہل سمیت گھر کو نابود ہو جائے۔ اس سے بڑی اور ولایت تکوینی کی اور مثال اور مصداق بیان نہیں ہو سکتا۔ پس ولایت تکوینی کی اگر آپ سادہ انداز میں تعریف کرنے چاہیں تو کیا ہے؟ سادہ تمثیل کے ساتھ دیکھیں، تکوین یعنی جہان اور طبیعت جو کچھ وجود میں بھی ہے، اس کی اور سادہ ترین میں مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان میں کائنات میں ہم تصرف کر سکتے ہیں، ایک انسان ایسا کر سکتا ہے کہ یہ کتاب اٹھا سکتا ہے یا یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ عام انسان اب یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ ایک اور انسان ہے مثلا وہ 50 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وزن جو اٹھا رہا ہے یہ اس کو ولایت حاصل ہوگی، یعنی یہ تصرف حاصل کر رہا ہے یا کسی چیز کو توڑ رہا ہے۔ اس نے ایک وجود کو، ایک لکڑی کو، پتھر کو توڑ دیا، اتنی اس میں جرات تھی، یعنی اس میں اتنی طاقت تھی، اس نے توڑ دیا۔ اب یہ جو ہے جتنا اس میں بڑھتی جائے گی، یعنی اس کو اتنی ولایت حاصل ہے کہ یہ جہان میں 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اتنی تیزی سے دوڑ سکتا ہے، اتنی آواز بلند نکال سکتا ہے، اس نے اتنے علوم حاصل کر لی ہیں، ان پر تبحر حاصل کر لی ہے۔ اب یہ مقام طبیعت سے، وجود طبیعی سے آگے مجردات میں چلا جاتا ہے، اس کا رتبہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ بعض چیزوں کے حقائق اس کے لیے واضح ہو جاتے ہیں۔ جب حقائق واضح ہو جائیں تو یہ پھر بعض ظاہری سبب و اسباب کے بغیر بھی ایسے کام کر سکتا ہے جو عام انسانوں کی عقل سے بھی باہر ہوں۔ اور یہ جو معجزات ہیں یہ بھی اسی کی ایک نشانی ہے کہ یہ حقیقی فعل نبی بھی ہے، حقیقی فعل خدا بھی ہے۔ اللہ قرآن کے، قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، واضح ہو گیا اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تصرف کی اجازت نہیں ہے، نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آیا، ورنہ اس کی تبیین، اس کا حامل، اس کو حقائق کو سمجھنے والا، پورے قرآن کو حقائق کو سمجھنے والا یہ رسول اور ان کی آل ہیں۔ تو یہ جتنا بھی تصرف کا یہ وجودی مرتبہ بڑھتا جائے، علم و حیات بڑھتی جائے، اتنا ہی انسان جو ہے اس کو تکوین میں، دنیا میں، خلقت میں، کائنات میں ولایت حاصل ہوتی جاتی ہے، یعنی وہ تصرف کر سکتا ہے، اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذریعے وہ اس میں قدرت ہو جاتی ہے کہ ان حقائق کے ذریعے بعض چیزوں کو مثال کے طور پر نابود کر سکے، بعض چیزوں کو وجود میں لا سکے۔ اللہ احسن الخالقین، بعین معنی ہے کہ وہ بہترین اور اصلی مستقل استقلالی خالق وہ ہے، بعض کو اس نے یہ صفت بھی جو ہے ایک محدود اندازے میں دی ہے۔ تو یہ سادہ سی تعریف ہو گئی کہ ولایت تکوینی جو ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے، قدرت کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے اس جہان میں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں چیزیں، ہمارے لیے جو غائب ہیں، ان کے حقائق سے آگاہ ہو کر ان کو انجام دے لے، بعض کو وجود میں لے آئے اللہ کے حکم سے باذن اللہ، بعض کا جو ہے تک وجود کو پہنچا دے، بعض سے چھین لے اللہ کے حکم سے۔ اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، یعنی تصرف کرنا۔ اب اگلا سوال ہے کہ یہ تصرف کس حد تک ہے؟ عرض کیا کہ جب یہ سامنے آپ نے مثال پڑھ دی کہ لولا حجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین اپنے حال سمیت کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہوا ہر چیز کا وجود قوام اللہ کے حکم اور ارادے سے، ان کے وجود کی طرف سے ہے۔ یہ پورے جہان کا روح ہیں، قطب عالم ہیں، ان کے نہ ہونے سے یہ باقی کچھ بھی نہیں رہے گی۔ تو جب ان کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے تو پھر ان کے صدقے میں وسیلے سے رزق مل رہا ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں ایک ایک سانس مل رہا ہے، لہذا ان کی معرفت اور پہچان ضروری ہے، یہ ہمیں لے کر جائیں گے خدا کی طرف، یہ پھر شرک نہیں ہے۔ اب اگلا جو آ گیا کہ آیا پھر ہم جو ہے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رازق ہیں، یہ خالق ہیں؟ تو صاف سی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ رزق و خلقت اس کی سب کی نسبت دی ہے اپنی طرف، کیونکہ خالق و رازق و مالک، محی و ممیت، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ فقط اور فقط جو ہے خداوند عالم کی ذات ہے، لہذا فقط وہ جب بھی کہیں گے رازق فقط اللہ کی ذات، موت دینے والا، حیات دینے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، سب کچھ جو ہے اللہ کی ذات ہے۔
ہاں ہم یہ کہ ان سے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں کہ میرے اللہ ان کے صدقے ہمیں جو ہے اولاد دے، ہمیں رزق دے، یا ان سے مطلب جا کے کہ مولا میری ہدایت فرما، مجھے یہ دے۔ اصل یعنی کلی یارو کہ یہ دیتے بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے، کیونکہ اصلی حقیقی مستقل رازق خالق وہ ہے۔ اور اب اگر کوئی کہے کہ مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو بادل میں برساتا ہوں، اگر بے معنی یہ ہوگی وسیلہ ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے۔ جیسے کہ سجدہ کرنا والدین کو حتی تعظیمی کوئی فقط عجز کی خاطر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ پہلے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ خدا نے کرایا، ان کے والدین اور بھائیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، اس وقت جائز تھا۔ اللہ نے جو ہے ان کو سجدہ کرایا، تعظیمی سجدہ، نہ عبادت کے لیے، عبادت خدا کی تھی کیونکہ اللہ کا حکم مان رہے تھے۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا گیا، سجدہ فقط اور فقط خدا کے لیے مخصوص ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی کو سجدہ کسی مزار پر جا کر کرتا ہے، نہ یہ سمجھ کے کہ یہ خدا ہیں یا استقلالی ولایت رکھتے ہیں، بلکہ تعظیم کی خاطر، تو یہ شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھ کے کہ یہ سب کچھ دیتے ہیں تو پھر شرک ہو جائے گا، اور یہ انسان نجس ہے اگر جاہل نہیں ہے۔ تو اگر جاہل ہے تو خدا اس کو معاف کرے اور ہمیں سمجھانا چاہیے۔ اور ایسے اب وہ خطبہ جو قرآن مجید واضح کہہ رہا ہے کہ میں رازق ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں، تو یہ کہنا کہ حضرت علی السلام نے فرمایا انبیاء کو میں نے بھیجا، کتابیں میں نے بھیجی، یہ سراسر ضلالت گمراہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ کتابیں نازل کرنے والا خدا ہے، اگرچہ اس نے ملائک کے ذریعے، وسائط کے ذریعے، محمد وال محمد کے ذریعے، قرآن کس کے ذریعے نازل ہوا؟ ملائک کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے روح القدس جس کے مالک جو خود تائید کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نے اور انبیاء کو بھی جو ہے یہ دیا ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ مستقل نہیں ہے، یہ وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں اولاد، ہمارا نفس خدا کا فیض ملتا ہے، لیکن رازق و خالق و مالک وہ فقط اور فقط اصل میں حقیقت میں خدا کی ذات ہے، لیکن یہ ان کو ولایت تکوینی حاصل ہے، اور یہ کائنات میں اللہ کے حکم سے تصرف کرتے ہیں، چاہے وہ معجزات ہوں، چاہے اس کے علاوہ اور اولیاء کرام بھی کر سکتے ہیں جتنا وہ ولایت میں ان کو قرب حاصل ہوگا، لیکن اس کا محدودہ کیا ہے یہ ہم فعلاً معین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ان کی کون حقیقت کا، ولایت کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو پس ہمارے لیے خدا کا یہ بہترین وسیلہ ہے، اللہ نے ان کو ولایت دی ہے، اور ہر انسان جو ان کے رستے پر چل کر مقام ولایت پر پہنچ جائے، اللہ اس کو بھی اس کائنات میں تصرف کا حق دے دیتا ہے، اور وہ باذن اللہ اس کی پھر جو ہے بصارت اللہ کی بصارت بن جاتی ہے، اس کا کلام اللہ کا کلام بن جاتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام تھا، اور ایک نقطہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے ایک حد تک تو شیطان کو بھی ولایت دی ہے انسانوں پر، ہر انسان کو جا کر جو ہے نامعلوم طریقے سے جا کے وسوسہ کر سکتا ہے۔ یہ ایسے خناس ہیں، مجبور نہیں کر سکتا، تسلط نہیں دیا، تو جب شیطان کی ولایت کو مان جاتے ہیں تو جو کامل انسان ہے اللہ نے ان کو کوئی ولایت نہیں دی۔ اس لیے میں بیان کروں گا اس درس میں، امام مہدی علیہ السلام والے میں، تقریباً 19 درس کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ناظر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہیں، ان کا وجود اتنا بلند اور خدا کے قریب ہے کہ خدا کی دی ہوئی ولایت کے ذریعے ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، کیونکہ اللہ کا علم شہودی ہے اور خدا کے علم کے مظہر ہیں، اور جب اللہ کا علم شہودی ہے اور جو اللہ کے علم کا مظہر ہو تو وہ ہمارے اعمال پر شاہد ہوگا۔ قرآن کی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کروں گا، اور باقی انشاءاللہ گفتگو جو ہے آئندہ سے وہ دوبارہ شروع ہوگی عقائد کی وہ کتاب کی طرف سے، کہ نبی رسول وسیل میں فرق کیا ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔